ماڈلنگ کی دنیا کی شہزادی، اپنے حسن کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی سے سب کے دلوں پہ راج کرنے والی ایک خوبصورت سی ماڈل جس کا نام سونم تھا، ایک کامیاب ماڈل جس کے گرد لوگوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ سونم کی ایک خوبصورت فوٹوگرافر تھی جس کا نام انجلینا تھا۔ سونم کے ساتھ ساتھ انجلینا بھی ایک کامیاب فوٹوگرافر تھی۔ انجلینا سونم کی فوٹوگرافی کیا کرتی تھی۔ ایک دن باغ میں خوبصورت سی فوٹو شوٹ کرنے کے دوران سونم کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ایسی جگہ پر آج فوٹوگرافی کی جائے جہاں پہ فطرت کی خوبصورتی ہو۔ سونم ایک خوبصورت سے باغ میں چلی گئی، وہاں اس نے اپنی فوٹوگرافی کی۔ اس کے بعد اس باغ کے اندر ایک درخت کے نیچے اس نے جھولے میں اپنی فوٹوگرافی کی۔ اس کے بعد وہ اس درخت کی چوٹی پر چلی گئی جہاں اس نے فوٹوگرافی کی، مگر بدقسمتی سے جس باغ اور جس درخت کے نیچے اور اوپر وہ فوٹوگرافی کروا رہی تھی وہاں ایک خوفناک سے جن کا بسیرا تھا۔ سرخ لباس میں لپٹی ہوا میں جھولا جھولتی ہوئی اس خوبصورت سی نوجوان لڑکی کو دیکھ کر جن اس پر عاشق ہو گیا اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سونم ایک دریا میں چلی گئی، وہاں فوٹوگرافی کی، مگر بدقسمتی سے وہ جن وہاں بھی پہنچ گیا۔ جن کے ساتھ ایک خوفناک سی بدروح تھی۔ وہ جن اسے جو حکم دیتا وہ اس کی پابند تھی، اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ کچھ ہی دور ایک خوفناک سا پرانا سا کھنڈر تھا۔ وہ دونوں فوٹوگرافی کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ سونم فوراً سے اس کھنڈر کے اندر چلی گئی اور وہاں فوٹوگرافی کرنے لگی۔ انجلینا اس کی لگاتار فوٹوگرافی کرنے میں مگن تھی۔ پہلے انہیں بدروح نے دیکھا جس کو جن نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد اس بدروح نے جب جن کو بتایا تو فوراً جن وہاں حاضر ہو گیا۔ اپنی فوٹوگرافی مکمل کرنے کے بعد سونم تھکی ہاری اپنے کمرے میں پہنچی۔ آج سونم نے بہت دور دور فوٹوگرافی کی تھی۔ وہ خوش تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنی تصویروں کو لیپ ٹاپ پر دیکھا جائے۔ سونم نے لیپ ٹاپ پر اپنی تصویروں کو اوپن کیا، مگر وہاں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی ہر تصویر کے پیچھے ایک بدروح تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ کھنڈر کی تصویر کو اوپن کرنے کے بعد وہ تو اور بھی حیران ہو گئی کہ اس کے پیچھے بدروح کی جگہ ایک جن تھا۔ سونم یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ دل میں سوچنے لگی اور بڑبڑانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب کیا ہے؟ ایسا تو میں نے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ سونم بڑبڑا ہی رہی تھی کہ اسے اچانک بیل بجنے کی آواز آئی۔ سونم ڈر کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سونم نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہاں وہی بدروح تھی جو اس کے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی سونم نے بدروح کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ سونم کے پیچھے پیچھے وہ بدروح بھی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہوئے سونم جنگل کی طرف بھاگی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ جن بھی سیڑھیوں سے اتر آیا۔ سونم تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی چیز نے اس کو اوپر کی طرف اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ سونم زور سے زمین پر گر چکی تھی۔ سونم نے اپنے سامنے دیکھا تو اسے ایک جن نظر آیا جو آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ سونم پر اس جن نے ایسا اثر کیا کہ اس کی شکل بھی بگڑ گئی، وہ بالکل جن جیسی لگنے لگی۔ سونم کا دماغ بند ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ جن اس کے قریب آیا اور اس نے بہت سارے اپنے جنات کو اکٹھا کر کے اس سے شادی کر لی۔ خوفناک رات کا سناٹا تھا۔ سونم اسے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ خوفناک سی شکل میں اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دور ایک گرو رہتا تھا جس کا نام نارک تھا۔ وہ جنات کو قابو کرنے کا عمل کرتا تھا۔ سونم کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ بیمار پڑ گئی۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے کچھ لوگوں نے اٹھا کر اسے نارک گرو بابا کے پاس لے گئے۔ گرو بابا نے فوراً ہی اپنا عمل شروع کر دیا۔ ایک جنگل میں گول دائرے میں آگ لگائی اور اس کے درمیان بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ کافی سارے ان کے ساتھی بھی تھے۔ اس نے سونم کو آگ کے قریب بٹھا کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اچانک سونم زور زور سے چیخنے لگی۔ تبھی دوسری طرف جن حاضر ہو گیا۔ گرو بابا نے زور زور سے چلا کر جن کو سونم کا پیچھا چھوڑنے کا کہا۔
मगर जिन को कोई भी परवाह नहीं थी। वो ज़ोर से बोला। उसने गुस्से से कहा, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैंने इसके साथ शादी कर ली है। अब सोनम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो उसकी हालत देखकर गुरु नानक बाबा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जिन को कहा, तुम इसका पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। मगर जिन को कोई परवाह ना हुई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी देर उन दोनों का बहस मुबासा चलता रहा, मगर जिन किसी भी सूरत उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार नानक गुरु बाबा ने तंग आकर जिन को आग लगा दी। जिन उसमें जलने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मगर कोई फ़ायदा न था। इधर जिन को जलाकर राख कर दिया गया और इधर सोनम की तबीयत ख़राब थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। सोनम पर जिन का बहुत ज़्यादा असर था, वो बहुत बीमार हो गई। हॉस्पिटल में जब भी उसकी आँख खुलती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और मदद के लिए पुकारती। बहुत इलाज होने के बाद आखिरकार एक दिन सोनम को होश आ गया। उसे हॉस्पिटल से व्हील चेयर पर डिस्चार्ज कर दिया गया। सोनम अभी कुछ अरसा व्हील चेयर पर रहने वाली थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सोनम बिल्कुल ठीक हो गई। वो पैरों पर चलने के काबिल हो गई। वो अब बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी ज़िंदगी की सब मुश्किलात ख़त्म हो चुकी थी।